آج ہم ایک ایسے فلسفے کے نظریات پر بات کر رہے ہیں جس نے 2500 سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پوری کائنات صرف دو چیزوں سے بنی ہے: ناقابل تقسیم ذرات اور ایک لامحدود خلا۔ ڈیموکریٹس کا جو سب سے بڑا نظریہ تھا وہ تھا ایٹم اور خلا کا، لیکن جہاں تک میں نے سمجھا ہے یہ خیال اس نے ایسے ہی نہیں سوچا تھا۔ یہ ایک دوسرے فلسفہ پارمیڈیز کے ایک بہت ہی عجیب مسئلے کا جواب تھا۔ جی، پارمیڈیز کا کہنا تھا کہ کچھ نہیں مطلب نتھنگ، اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے ہی نہیں تو کوئی چیز حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ کیونکہ حرکت کرنے کے لیے تو خالی جگہ چاہیے۔ یعنی اس کی منطق کے حساب سے حرکت ایک دھوکہ ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تو بہت مشکل ہے۔ بالکل، اور یہیں ڈیموکریٹس کی ذہانت سامنے آتی ہے۔ اس نے ایک انقلابی قدم اٹھایا اور کہا کچھ نہیں کا وجود ہے، وہ خالی جگہ یا خلا اتنی ہی حقیقی ہے جتنا کہ مادہ۔ حقیقت اس کے نزدیک لامحتائی خلا میں حرکت کرتے ہوئے لامحتائی ایٹموں پر مشتمل ہے۔ اور ان ایٹموں کو اس نے ایٹمس کہا، جس کا مطلب ہے جسے توڑا نہ جا سکے۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر ہر چیز انہی ایٹموں سے بنی ہے، میز، کرسی، انسان، ستارے، تو ان میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیا یہ ایٹم مختلف قسم کے ہوتے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، ڈیموکریٹس کے مطابق ایٹم اندر سے بالکل ایک جیسے ہیں، ایک ہی ٹھوس مادے سے بنے ہیں۔ ان میں رنگ، ذائقہ یا درجہ حرارت جیسی کوئی خاصیت نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر فرق کس چیز کا ہے؟ فرق صرف 3 چیزوں کا ہے: ان کی جسامت، ان کی شکل اور ان کی ترتیب۔ یوں سمجھیں کہ یہ کائنات کے لیگو بلاکس ہیں تو سب پلاسٹک کے، لیکن آپ ان کی شکل اور ترتیب بدل کر کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبدیلی اصل میں کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں۔ جب پانی ابل کر بھاپ بنتا ہے تو پانی کے ایٹم کسی اور چیز میں نہیں بدلتے، وہ صرف ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور جب لکڑی جل کر راکھ بنتی ہے تو ایٹم تباہ نہیں ہوتے، بس ان کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ یہ تو کائنات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا انداز ہے۔ اس میں کسی جادو یا مافوق الفطرت طاقت کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہی نکتہ ہے، اور اسی سے ضرورت یا لازمیت کا تصور جڑتا ہے۔ کچھ بھی بے ترتیب نہیں ہوتا، ہر چیز ایک منطقی وجہ اور ضرورت کے تحت ہوتی ہے۔ مطلب کائنات ایک مشین کی طرح کام کرتی ہے۔ جی، ماخذ میں ایک شاندار مثال ہے۔ ایک عقاب نے ایک آدمی کے سر پر کچھوا گرایا۔ ڈیموکریٹس کے مطابق یہ کسی دیوتا کی مرضی نہیں تھی۔ اچھا، تو پھر کیا تھا؟ محض فزکس؟ بالکل، یہ اس پرندے کا کچھوے کا خول توڑنے کا ایک فطری عمل تھا جو اتفاقاً اس آدمی کے مقام سے مطابقت کر گیا۔ کائنات میں کوئی قسمت نہیں، کوئی اتفاق نہیں، صرف وجہ اور اثر کی ایک نہ ختم ہونے والی زنجیر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایٹم اور خلا والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہیں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ڈیموکریٹس کا ایک مشہور قول ہے، رواجن رنگ ہے، رواجن مٹھاس، رواجن تلخی، لیکن حقیقت میں صرف ایٹم اور خلا ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ رنگ، یہ مٹھاس اصلی نہیں ہے؟ یہ اس کا بنیادی اور ثانوی خصوصیات کے درمیان فرق ہے۔ ایٹموں میں بذات خود کوئی رنگ، ذائقہ یا درجہ حرارت نہیں ہوتا۔ یہ سب بنیادی خصوصیات نہیں ہیں۔ تو پھر یہ ہیں کیا؟ یہ ثانوی خصوصیات ہیں۔ یہ ہمارے موضوعی تجربات ہیں جو تب پیدا ہوتے ہیں جب کسی چیز کے ایٹم ہمارے حسی اعضاء کے ایٹموں سے ٹکراتے ہیں۔ حقیقی خصوصیات صرف وہی ہیں جو میکینیکل ہیں، یعنی جسامت، شکل اور کیمیت۔ ایک منٹ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ تو شہد کی مٹھاس شہد کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک احساس ہے جو شہد کے ایٹموں کی مخصوص شکل کے زبان کے ایٹموں سے ٹکرانے پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو حقیقت کو سمجھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ اور یہ جدید سائنس کے لیے ایک بنیادی خیال ہے۔ یہ موضوعی حقیقت کو موضوعی تجربے سے الگ کرتا ہے، لیکن یہ ایک اہم سوال بھی اٹھاتا ہے جس سے ڈیموکریٹس خود بھی نبرد آزما تھا۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ مجھے اندازہ ہو رہا ہے، اگر ہمارے حواس اتنے ناقابل اعتبار ہیں تو پھر ہم یقین کے ساتھ کچھ جان کیسے سکتے ہیں؟ بالکل، یہی تضاد ہے، اور ڈیموکریٹس نے اسے تسلیم کیا۔ اس نے علم کی 2 قسمیں بیان کی، ایک مبہم اور دوسری حقیقی۔ مبہم علم حواس سے حاصل ہوتا ہے، جن پر، جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی، مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جی، حسی علم صرف ظاہری چیزوں سے تعلق رکھتا ہے،
جبکہ حقیقی علم کا تعلق ذہن سے ہے، جو ظاہری شکلوں سے آگے بڑھ کر ایٹموں اور خلا کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے نا؟ ذہن کو معلومات تو حواس سے ہی ملتی ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی دھندلی کھڑکی سے سچ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جی، اور اس نے یہ مانا، اس کا خیال تھا کہ سچائی ایک گہرائی میں چھپی ہوتی ہے، وہ سطح پر نہیں تیر رہی ہوتی۔ اگر یہ گفتگو آپ کے ذہن میں نئے سوالات جگا رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ علم کے ایسے گہرے سفر ہم ساتھ مل کر طے کرتے رہیں۔ اب میرے ذہن میں سب سے بڑا سوال آ رہا ہے، اگر ہم سب صرف ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے ایٹم ہیں اور کائنات ایک بے مقصد مشین ہے، تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ روح اور خوشی کا کیا تصور ہے؟ ڈیموکریٹس کے نزدیک روح بھی مادی ہے، یہ آگ جیسے نہایت باریک، گول اور متحرک ایٹموں سے بنی ہے۔ زندگی اور شعور اس کے مطابق خالصتاً جسمانی افعال ہیں۔ تو پھر موت کیا ہے؟ صرف ان ایٹموں کا بکھر جانا؟ جی، موت صرف ان روح کے ایٹموں کا بکھر جانا ہے۔ اس نظریے میں لافانی روح کا کوئی تصور نہیں۔ یہ سننے میں تھوڑا مایوس کن لگتا ہے۔ تو پھر اس نے اچھی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا؟ اس کا اخلاقی فلسفہ حیرت انگیز طور پر جدید ہے۔ وہ خوش دلی یا اطمینان قلب کی وکالت کرتی تھی، اور یہ کیفیت لذتوں کے پیچھے بھاگنے سے نہیں بلکہ اعتدال، دانش مندی اور خواہشات کو محدود کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو خوشی باہر کی چیزوں میں نہیں بلکہ اندر کی ذہنی حالت کا نام ہے؟ بالکل، مقصد خوف اور توہم پرستی سے پاک ایک پرسکون اور متوازن ذہنی حالت کا حصول ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ وہ جمہوریت کا حامی تھا، ہے نا؟ جبکہ اس کے دور کے بہت سے یونانی فلسفی اشرافیہ کی حکومت کو ترجیح دیتے تھے۔ جی، اس نے جمہوری حکومت کو اس کی فراہم کردہ آزادی کی وجہ سے بہتر سمجھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ایک آزاد معاشرے میں فرد کو اطمینان قلب حاصل کرنے کے بہتر مواقع ملتے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑیں تو ہمارے سامنے ایک مکمل عالمی نظریہ آتا ہے، ایک ایسی کائنات جو ہماری نظروں سے اوجھل ایٹموں اور خلا سے بنی ہے۔ ہمارے حواس ایک رنگین اور ذائقے دار دنیا کا تاثر پیدا کرتے ہیں جو شاید حقیقی نہیں۔ جی، وہ ہمارے اور ایٹموں کے تعامل کا نتیجہ ہے۔ اور خوشی کا راستہ ایک پرسکون اور معتدل ذہن سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ تقریباً 2500 سال پرانا ایک مکمل عالمی نظریہ ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نظریات کس طرح جدید طبیعیات اور ادراکی سائنس کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ ایک میکینکی کائنات کا تصور اور حقیقت اور تاثر کے درمیان فرق، یہ سوالات آج بھی مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس نے یہ سب بغیر کسی سائنسی آلات کے صرف اپنی منطق کی بنیاد پر سوچ لیا۔ یہ حیران کن ہے۔ بالکل، حقیقت کی ایک ایسی تصویر پیش کی جو آج کے سائنسی ماڈل سے بہت قریب ہے۔ ڈیموکریٹس کا ماننا تھا کہ سچائی ایک گہرائی میں ہے۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ہمارے حواس ہمیں صرف سطح دکھا رہے ہیں تو آج اپنی تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود ہم کون سی بنیادی حقیقت سے یکسر لا علم ہیں؟ کون سی گہرائی ہے جو ابھی بھی دریافت ہونے کے منتظر ہے؟